کیا تھا۔ آج ہم بتائیں گے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے تمام چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ہے دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان اعضاء کا صرف ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، لیکن ایسا دھونا کہ اس میں بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ان اعضاء پر پانی کا بہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے، بلکہ بغیر ارادے بھی ان پر پانی بہ جائے۔ مثلا کوئی بارش میں سے آ رہا ہے اور وہ پورے اعضاء وضو اس کے تر ہو چکی، بھیگ چکی ہو، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اگرچہ کہ خلاف سنت ہے، چونکہ اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا یہ نہیں ہو رہا، تو کم سے کم فرض جو ہے تو اس کے ادا ہو جائیں گے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے تمام چہرہ دھونا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ابتدائی پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، یعنی لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک عرض میں، اتنا جو حصہ ہے اتنے حصے کا دھونا فرض ہے۔ اب جو ہے تو اگر کسی کو سر کے آگے حصے میں بال نہیں ہے تو پھر اس نے کہاں سے اپنا چہرہ دھونا، تو وہیں سے دھونا جو عموماً جہاں سے بال ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو کوئی بات نہیں، عادتاً جہاں سے بال جو تو اگتے ہیں وہ اس کے نیچے سے دھونا ہے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے، یہ آنکھ کے پپوٹے ہیں، اندر نہیں دھونا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنا منہ اگر بند کر لیں تو منہ بند کرنے کے بعد جتنا حصہ کھلا ہوتا ہے باہر کا اتنا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح جب ہم چہرہ اگر دھوئے تو اگر کوئی اپنے آنکھ کو اگر مچ لے زور سے، اور اگر اس کے یہاں کچھ جھڑیاں آ جائے جس کی وجہ سے وہ اتنا سوکھا رہ جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ہو پائے گا، چونکہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنا ہے۔ تو اتنا جو حصہ ہے ہمارا، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اتنا طول اور عرض کے اندر یہ اتنا دھونا جو ہے تو فرض ہے۔ اس میں بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنا، اور ہر وہ چیز جو انسان کے جلد تک پانی کو روکتا ہے تو وہ چیزیں بھی نہیں ہونا، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارا وضو نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر آنکھ، ناک، منہ کے اندر کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اندر کا دھونا وہ تو کلی کریں گے، آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے، یہ سنتوں میں آتی ہے چیز، لیکن فرض جس کا دھونا ضروری ہے وہ باہر کا چیز ہے۔ اسی طرح آنکھ کا جو گوشہ ناک کے قریب ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ اکثر اس پر میل آ جاتا ہے اور اس کو دور کر کے پانی پہنچانا ہے۔ اسی طرح داڑھی، مونچھ، بھویں اگر اس قدر گھنی ہے کہ ان کے نیچے کی جلد چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ انسان الگ الگ اس کا ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر گھنی داڑھی ہوتی ہے اور کسی کو خفیف ہلکی ہوتی ہے، تو جس کا پانی جلد تک آسانی سے پہنچ جائے اسے جلد تک پانی پہنچانا ہے، اور کس کی داڑھی یا بھویں بہت زیادہ گھنے ہوتے کہ جلد تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس کے لیے اوپر کا تر کرنا یہ کافی ہے۔ رخسار اور کان کے درمیان جو جگہ ہے جسے ہم کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ البتہ اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہو تو وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہو یا ہو مگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ وہی بالوں کی طرح نہیں، اگر بال گھنے ہیں اگر یہاں پر اور جلد تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس کو اوپر کا حصہ دھونا ضروری ہے، اور اگر خفیف ہے، ہلکے ہیں، پانی جلد تک پہنچا سکتے تو وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ناک میں سوراخ ہو اور بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جو نت پہنتے ہیں، تو اگر نت پہنی بھی نہیں ہے، صرف سوراخ ہے، تو پھر اس میں پانی وہاں پہنچانا ضروری ہے اندر۔ اگر سوراخ میں نت ہو اور تنگ ہو تو پانی ڈالتے وقت نت کو حرکت دے، ورنہ پھر ضروری نہیں ہے۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند ہونے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یعنی اگر آپ اپنا منہ بند کر لیں تو بند کرنے کے بعد اندر کا جو حصہ ہے وہ دھونا فرض نہیں ہے، صرف باہر کا جو حصہ ہے وہ دھونا فرض ہے، اندر کا کلی کرنے میں تو وہ سنت میں آ جائے گا۔ تو یہ ہوا چہرے کے متعلق۔ نمبر 2 ہے ہاتھوں کے دھونے میں کونیاں بھی داخل ہے، یعنی کونیوں کے تھوڑے اوپر تک دھونا، کونیوں تک نہیں دھونا، کونیوں سمیت، یعنی آپ کو تھوڑا اوپر تک دھونا ہے۔ انگلیوں کی گھائی میں خلال کے
پانی نہ پہنچے تو خلال کرنا فرض ہے، یعنی انگلیاں کشادہ ہے تو آپ کا پانی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی انگلیاں ملے ہوئے ہیں اس قدر، جب تک کہ آپ اس میں فرق کر کے پانی نہیں پہنچائیں گے، اسے کشادہ کر کے وہاں پانی نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہو پائے گا۔ اگر انگلی یا ہاتھ میں چوڑی کنگن وغیرہ ہو اور اس قدر تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ بہہ سکے تو ان کو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی پہنچ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو پھر انگوٹھی کو حرکت دے کر نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ پانی نیچے نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کو انگوٹھی اتار دینا ہے، کیونکہ اس میں ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنا ہے۔ نمبر 3 ہے سر کا مسح کرنا چوتھائی حصے تک، یعنی یہ چوتھا حصہ ہمارا یہاں تک بنتا ہے، یہاں تک فرض ہے، اگر پورا کرے تو یہ سنت ہوتا ہے۔ اگر سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی کا، اور جو بال ہو تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ کسی پر کے سر پر بال نہیں ہوتے تو بھی اس کا اسی حصے پر جو ہے تو مسح کرنا ضروری ہے۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہیں ان کو مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ کسی کے بال بڑے ہوتے ہیں یا کوئی عورت ہوتی ہے تو اگر اس کے بال لٹک رہے اور وہ اسی طرح مسح کر لے تو ویسا مسح نہیں ہوگا، بال کو پیچھے ڈال کے پھر اوپر سے آپ کو جو تو مسح کرنا ہوگا۔ اور مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، گیلے ہونا چاہیے، خواہ اعضاء کے دھونے کے بعد تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ کیونکہ پہلے ہم چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کولیوں سمیت دھوتے ہیں، تو ہاتھ دھونے کے بعد اگر ہاتھ میں تری ہے آپ کے تو آپ اسے مسح کر سکتے ہیں، نہیں تو نیا پانی لے کر پھر آپ مسح کر لیں۔ اسی طرح پاؤں کے دھونے میں ٹخنے بھی داخل ہیں، یعنی جو ہمارے ٹخنے ہیں، اور اگر انگلیوں کی گھائی میں بغیر خلال کیے پانی نہ پہنچے تو خلال بھی فرض ہے۔ خلال کہتے ہیں اصل میں ایسا انگلیوں کا ایسا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، یہ اس کو تر کرنا ہے، تر کر کے انگلیوں کے اندر اس طرح سے ڈالنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں بھی اور پیر کی انگلیوں میں بھی۔ اور اسی طرح اگر داڑھی ہے اگر تو اس میں بھی خلال کرنا ہے، گھنی اگر داڑھی ہے تو پھر اوپر کے حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں چھلے پہنتے ہیں یا تاگا باندھتے ہیں جس سے پانی کا بہنا تو درکنار ان کے نیچے تری بھی نہیں پہنچتی، تو اس سے پرہیز لازم ہے ورنہ وضو نہ ہوگا۔ یعنی اگر پہنے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا دھاگا وغیرہ تو پانی نیچے پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے، اگر پانی نیچے نہیں پہنچے گا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا، اتنا وہ سوکھا رہ جائے گا۔ یہ ہو گئے وضو کے فرائض جس پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اگر رہ جاتی ہے تو پھر کسی کا بھی جو ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی سنت یہ ہے کہ وضو میں سنت یہ کہ نیت کرنا، چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کی اگر وضو کر لے گا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کا نام لینا، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، اسی طرح کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور داڑھی کا خلال کرنا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، تمام سر کا ایک دفعہ مسح کرنا اور دونوں کانوں کا ایک دفعہ مسح کرنا، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا اور پے در پہ وضو کرنا۔ یعنی ایسا نہیں کہ وضو چہرہ دھو رہے پھر جا کے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ دھو رہے پھر جا کے اس طرح سے نہیں کرنا ہے، پے در پہ مطلب اعضاء سوکھنے سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ اور ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو ترتیب رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اپنا چہرہ دھونا، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دینا، مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دینا۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ہے تو وضو کرنا سنت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ سنے سنائے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔